اللہ اپنی نشانی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. گزشتہ آیتوں میں ذبح بقرہ کا واقعہ آیا. گائے کو ذبح کرنے کا حکم ملا تھا اور اسی وجہ سے کہ لفظ بقرہ اس میں آیا ہے اور اس کا تذکرہ ہے. اس سورت کا نام بھی سورہ بقرہ ہے. اس کے بعد والی آیت 72 میں اور 73 والی آیت میں
اس ذبح بقرہ کا حکم کیوں دیا گیا تھا اس کی وجہ بتلائی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ قتل ہو گیا تھا، اور جو قتل ہوا تھا وہ آدمی تھا مالدار، اور اپنی برادری میں اور قوم میں، قبیلے میں، مطلب یہ کہ جانا پہچانا تھا، اس کی ایک حیثیت تھی۔ بعض مفسرین یہ لکھ رہے ہیں کہ اس کے قریبی عزیز نے، اس کا بھتیجا تھا جو بھی تھا، اس نے اس کو قتل کیا تھا مال کے لالچ میں، یہ جلدی مر جائے تو اس کا مال مجھے مل جائے گا۔ لیکن اس نے ظاہر ہے کہ جو اس طرح کا قاتل ہوگا وہ قتل کو علیہ اعلان کہاں کرے گا، وہ تو چھپائے گا، تو مال کہاں سے ملے گا اگر وہ ظاہر کر دے کہ میں نے قتل کیا۔ اس واسطے اس نے ایسی طرح سے قتل کیا کہ قاتل کا پتہ ہی نہ چلا۔ چونکہ وہ آدمی اپنی برادری میں جانا پہچانا تھا، تو اب برادری کے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوئے، کس نے قتل کیا، کس نے کیا، اور وہ ملا کہاں، اس کی لاش ملی دوسرے گاؤں کے کھیتوں میں، وہاں جا کے ڈالیا ہے۔ تو اس گاؤں کے لوگوں نے، جس میں وہ رہتا تھا، وہ اس گاؤں والوں کے ذمہ الزام لگانا شروع۔ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، جھگڑا ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، خداوندہ اس بات کو آپ کھول دیجئے کہ یہ واقعہ ہے کس طرح سے، کیونکہ یہ دو گاؤں کا جھگڑا ہے اور بڑا فتنہ کھڑا ہو چکا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات ابھی اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرواؤ ان لوگوں سے کہ جن کا یہ مقتول ہے، میں جس گاؤں کا یہ آدمی ہے جس کو قتل کیا گیا ہے، ان سے کہو کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ تب وہ گائے کے ذبح کا جب حکم ملا تو انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ ہم نے چاہا تھا کہ مقدمے کا فیصلہ ہو جائے، آپ گائے کی ذبح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ اس واسطے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ دین کا مسئلہ ہے۔ تب گائے کے ذبح کرنے میں اینگی بینگی باتیں کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ گائے کی عظمت دل میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس عظمت کے خلاف جو غلط طور پر بیٹھی ہوئی دل میں، ان سے گائے ذبح کرانی تھی۔ یہ تھا مسئلہ، سمجھا؟ وہ گو ماتا کی جو پوجا ہو رہی تھی، وہ اس کے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے حکم دے رہے تھے، کیونکہ بچڑے کی پوجا پہلے کر چکے تھے، اس واسطے یہ وقت گائے کو ذبح کرو۔ اب عجیب معاملہ، اپنی ہی سوال اور جواب سے ایک ایسی گائے متعین کروا دی کہ جب تلاش کرتے پھر رہے ہیں وہ ایسی گائے کہیں مل نہیں رہی۔ ہوا کیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا اور اس کے ایک ہی بیٹا تھا، بہت چھوٹا، گود کھیلتا ہوا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے پاس لے دے کر کے ایک گائے کا بچہ تھا، وہ گائے بھی مر گئی۔ خیر، اب وہ مرنے والا کیا کرے بیچارہ، اس نے یہ وصیت کر دی کہ اس بچے کی دیکھ ریکھ کی جائے تاکہ یہ میرے اس بچے کے کام آئے، جب بڑا ہو جائے گا اس وقت تک یہ بچہ بھی بڑا ہو جائے گا۔ وہ اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا، جس کا وہ گائے کا بچہ تھا، وہ بڑا نیک بندہ، عبادت گزار بندہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نظم کیا کہ وہ گائے کا بچہ بڑا ہوا، تو ظاہر ہے کہ گائے کا بچہ تو جلدی بڑا ہو جاتا ہے، وہ بچہ تو جلدی، انسان کا بچہ تو دیر میں بڑا ہوگا، اس سے اس کے دودھ وغیرہ کا کام، دودھ اس سے گائے کا دودھ پلانا وغیرہ وغیرہ تو بچے کے کام میں آیا وہ۔ لیکن وہ عورت بیچاری جو اس کی ماں اس بچے کی یا اس مرنے والے کی بیوی، وہ تو بے سہارا ہی ہے نا، اس لیے کہ مرنے والا اس کے سوا کوئی چیز چھوڑ کے نہیں مرا کہ وہ ایک گائے کا بچہ تھا جو سال ڈیڑھ سال میں اس قابل ہو گیا کہ اس کے بچے کو دودھ پلا سکے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اللہ میں نے یہ انتظام کیا، اب گائے کو تلاش کرتے پھر رہے، معلوم ہوا کہ یہ تو یہ گائے ہے۔ وہ رنگ جو اللہ نے بتایا ایسے رنگ کی گائے ہو تو وہ وہی تھی، اس مرنے والے انسان کے وہ جو چھوڑی ہوئی گائے تھی، وہ بچہ تھا، اس کا رنگ وہی تھا۔ اب کہا کہ بھئی یہ گائے ہم کو دے دو، انہوں نے کہا سبحان اللہ، کیسے دے دو؟ یہی تو ہمارے پاس ہے، لے دے کر کے یہ گائے تم کو کیسے دے؟ کہ جس قیمت پر بھی لو مانگو، ہم اس قیمت پر لینے کو تیار ہیں۔
اللہ میں نے ایک فرشتہ بھیج دیا اس عورت کے پاس انسانی شکل میں، اور جا کر اس سے کہا کہ یہ گائے ہرگز مت بیچنا جب تک کہ اس کے برابر تمہیں چاندی نہ مل جائے. سمجھا؟ وزن کے برابر چاندی لینا تب تم گائے بیچنا، ورنہ بیچنا نہیں. اب ان کے گلے میں تو پھندا پھنسا ہوا ہے، گائے تو یہ ذبح کرنی ہے، اس لیے کا فیصلہ ہو گیا، اور یہ کہہ کر آئے کہ ہم ایسی گائے اب ضرور ذبح کریں گے. چنانچہ انہوں نے چاندی دی یہودیوں نے، اور وہ گائے خریدی اور لے جا کر ذبح کی. تو اب اس عورت کا بھی کام بن گیا، اتنی ساری چاندی مل گئی، اس کا بھی گزر ہوگا، بچے کا بھی گزر ہوگا. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے عبادت گزار بندے کی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس طرح سے قدر فرمائی کہ وہ اللہ پر بھروسہ کر کے وہ دنیا سے جا رہا ہے، تو اللہ نے اس کی اولاد کے اور اس کی بیوی کے گزر بسر کا یہ انتظام فرمایا. اس کی اولاد کے اور اس کی بیوی کے گزر بسر کا یہ انتظام فرمایا. یہ اللہ کے معاملات. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی کے جو فیصلے جب آتے ہیں تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس اب مصیبت ہے یہ، حالانکہ اللہ کے علم میں کیا ہے اس کو بندہ جانتا نہیں. اس کو نہیں پتا ہے کہ کل کو کیا ہونے والی ہے. جو آج مصیبت نظر آ رہی ہو سکتا ہے کل کو یہی راحت بن جائے، اور آج جو راحت نظر آ رہی ہو سکتا ہے کل کو وہ مصیبت بن جائے. اللہ کے فیصلے بڑے عجیب ہے. تو دو مسئلے حل ہوئے، اور تیسرا مسئلہ کیا ہوا؟ تیسرا مسئلہ یہ ہوا، یعنی دو مسئلے کا مطلب ہوا کہ ایک تو گائے کی ذبح کے حکم سے گائے کی عظمت کو دل سے نکالنا تھا جس کو معبود بنا بیٹھے، دوسرے اس بیچاری بیوہ اور اس کے بچے کے پرورش کا انتظام کرنا تھا، اور تیسرا مسئلہ کیا ہوا کہ ذبح کر کے اس گائے کے ٹکڑے کو اس مقتول کی لاش سے لگاؤ تو یہ بولے گا خود بخود اور یہ کہے گا کون ہے قاتل. اب اس کے بعد تو تم انکار نہیں کر سکتے کیونکہ وٹنس تو ہے نہیں. چنانچہ وہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہوا تو اس نے کہا کہ میرا قاتل تو فلاں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس مسئلے سے ایک تیسرے مسئلے کو صاف کرنا چاہتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ وہ مر کر دوبارہ زندہ ہونے کے مسئلے میں شک کرتے تھے یہودی اس وقت. اللہ نے کہا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو یہ مردہ کس طرح سے زندہ ہوا، اور اسی طرح سے قیامت میں بھی مردہ زندہ ہوں گے. واقعہ ایک اور تین حکمتیں اس کے پیچھے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کے پیچھے بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، اور کہنے کا تو ایک چیز ہوتی ہے مگر مقاصد کتنے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو یہ اس کا تذکرہ تھا. اچھا، ذبح کا مسئلہ پہلے لائے اور جس وجہ سے ذبح کا حکم دیا تھا اس کو بعد میں لائے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے اس کو بتلاتے. مفسرین کہتے ہیں اس واسطے کہ تاکہ اگر ترتیب سے واقعہ بیان کر دیتے تو اس سے ایک ہی نتیجہ نکلتا. سمجھا؟ ان ترتیب کے بدل دینے سے کیا ہوا؟ دو نتیجے الگ الگ نکلے. ذبح بقرہ کا جب حکم دیا اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے حکموں پر چلنا نہیں چاہتے تھے، مصیبتیں انہوں نے خود اپنے ذمے لی ہیں. اور دوسرے مسئلے سے کیا نکلا مسئلہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مر کر دوبارہ زندہ ہونے کو مسئلے کو صاف کر دیا ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی انسان کو عقل آنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اپنا راستہ سیدھا کرنا چاہیے. فرمایا لیکن اس کے باوجود تم ٹیڑھے کے ٹیڑھے ہی رہے، پھر بھی تمہارے دل جو ہے سخت ہو گئے اس واقعے کے بعد بھی. فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تمہارے دل پتھر جیسے ہو گئے، او اشد قسوہ، بلکہ وہ سختی کے اندر پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کہنے کو تو یہ شاعری معلوم ہوتی ہے کہ دل کو کہا گیا پتھر جیسے ہو گئے، بلکہ فرمایا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. معلوم ہوتا ہے نا شاعری ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے جو بات فرما رہے ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شاعری بالکل نہیں ہے. اللہ میاں شاعری نہیں فرما رہے ہیں. شاعری کا مطلب کیا ہے؟ مبالغہ نہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے. انسان کی ایک ایسے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا دل، میڈیکل سائنس کی روح سے تو دل ویسا ہی ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی، نیک انسان کا بھی بد انسان کا بھی، کہ اس کا کام تو بلڈ پمپ کرنے کا ہے. ہر انسان کا دل جو ہے بس اتنا ہی کام کرتا ہے. تو لہذا ان سے کیا کہیے جا کر کے کہ یہ اس انسان کا دل پتھر جیسا ہے یا اس انسان کا دل جو ہے وہ پھول جیسا ہے، وہ اس کو کیا بتلائیں گے میڈیکل سائنس والے کو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں اس سے یہ حقیقت کھلتی ہے کہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے انسان کا دل واقعی جو ہے وہ پتھر سے زیادہ سخت ہے. آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. آخر کچھ پتھر کی چٹانیں ایسی بھی تو ہیں کہ جس سے نہریں بہتی ہیں. سمجھ میں آیا؟ چشمے پھوٹتے ہیں اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ دریا بہ رہے ہیں اور وہ خوشکین ہونے پا رہے ہیں کہ نہیں ایسی چٹانیں؟ اچھا صاحب معلوم ایسے پتھر ہیں کہ جس سے نہریں نکلتی ہیں.
معلوم ہوا کہ انسان کے کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ان سے بڑا فیضان ہوتا ہے، ہر انسان کو اس سے فائدہ ہے، غریب کی مدد کرنا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، اور اسی طرح سے پریشان حالوں کی پریشانیوں میں کام آنا، بہت فائدہ ان کی ذات سے پہنچتا ہے۔ جیسے میں کل ہی ایک واقعہ بتا رہا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو فضائل اور مناقب کتابوں میں جمع کیے ہیں، خاص طور پر امام جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء اگر مل جائے، بہت اچھی کتاب ہے، تو اس کو دیکھ لیا جائے۔ تاریخ الخلفاء میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بڑا تفصیل سے انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ اس میں ایک واقعہ حدیث سے انہوں نے لیا ہے، اور وہ واقعہ ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد آپ چونکہ جیسے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ امام جو ہے مصلیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے کہ سلام پھیر کر کے اور نمازیوں کی طرف رخ کر لیتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ آج تم میں سے کس شخص نے روزہ رکھا؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں تو روزہ نہیں رکھ سکا۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے رات ہی سے روزے کا ارادہ کر لیا تھا، میں روزے سے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ اور تمہارے نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو نماز پڑھنے سیدھے بھی آ رہے ہیں، تو کہیں گئی نہیں۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جب گھر سے نماز کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک مسکین ملا جس کو کھانے کی ضرورت تھی، کھانے کا مطالبہ کر رہا تھا، تو میرا بیٹا جو عبدالرحمان ہے اس کے ہاتھ میں جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، میں نے وہ لے کر اس کو دے دیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص آج ایسا ہے کہ جس نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو؟ تو تم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو سیدھے نماز پڑھنے چلے آ رہے ہیں، اب نماز کے بعد کہیں جائیں گے؟ ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جب گھر سے آ رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے تو سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کا راستے میں گھر تھا اور وہ بیمار تھے، میں ان کی مزاج پرسی کرتا ہوا آ رہا ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے کسی جنازے کی مشایعت کی ہو، یعنی ساتھ چلے ہوں جنازے کی؟ ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک جنازہ تھا، میں بھی اس کو کندھا دے کے آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے اتنے نیکی کے کام کر لیے ہوں اس کی جنت تو واجب ہو گئی۔ اور تمہار کہتے ہیں کہ میں اس روز میں نے سمجھا یہ ابو بکر جو ہیں ان کا مقابلہ بہت مشکل ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ دل کیسا دل ہے کہ جس نے کوئی نیکی دنیا کی چھوڑی نہیں، اللہ کے رسول نے بھی فرما دیا کہ جس نے اتنی نیکیاں کر لی اس کے لیے جنت واجب ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کے دل کی مثال اس چٹان کی جیسی ہے جس سے نہریں بہ رہی ہیں کہ اس سے انسان بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے جانور بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، گھاس اور پھوس کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، کھیتیوں اور درختوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، اور ایٹماسفیئر بھی صحیح ہو رہا ہے، موسم جو ہے دریاؤں کے ذریعے کتنا فائدہ ہے ایک دریا سے، اور ظاہر ہے کہ وہ دریا اس چٹان سے نکل کر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ اس سے کم درجے کے ہوتے ہیں فائدہ پہنچانے والے پتھر۔ فرمایا کچھ پتھر وہ ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی رسنا لگتا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی رستا ہے، اتنا تو نہیں کہ دریا بن کے بہ جائے، مگر یہ کہ تھوڑا بہت ایسا نکلتا ہے کہ صاحب ایک آدمی اگر اس سے پانی پینا چاہے تو پی سکتا ہے، پانی کسی برتن میں بھرنا چاہے تو بھر سکتا ہے، اتنا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ صورت لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله، اور تیسری قسم ایسے پتھروں کی ہے کہ ان سے کوئی فائدہ دوسرے کو تو نہیں پہنچتا مگر خوف خدا سے وہ پتھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو روح رکھ جاتے ہیں، اتنا خوف ان کے دلوں میں ہے، یعنی مطلب ان پتھروں کے اندر ہے۔ یہ تیسری قسم ہے۔ اب آپ بتائیں، پہلے تو میں اس کو صاف کر دوں، اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کچھ پتھر اللہ کے خوف سے رڑک جاتے ہیں۔ کوئی سائنس والا کوئی کہے یہ کہاں کی بات آ گئی؟ بھائی پتھر اگر اپنی جگہ سے ہلے تو نیچے اس بات سے جاتا ہے کہ ایک کشش ثقل ہے، یعنی زمین کے اندر جو ہے وہ کیا بولتے ہیں میگنیٹک سسٹم ہے کہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی،
اس واسطے پتھر نیچے کو آتا. تو یہ کہاں کہ وہ اللہ کے خوف سے. ایک بات تو یہ ہے کہ سائنس والے بھی صحیح کہہ رہے ہیں, اللہ میاں بھی صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ میاں نے یہاں اس آیت میں یوں نہیں فرمایا کہ سارے پتھر جو بھی رڑکتے ہیں اللہ کے خوف سے رڑکتے ہیں. منہا کا لفظ ہے, کچھ پتھر وہ ہیں. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ بحث کرتی ہے اسباب ظاہرہ سے, ظاہری اسباب کیا ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ یہاں خبر دے رہے ہیں وہ اس کا باطنی سبب ہے. سمجھ میں آیا؟ مان لیجیے تھوڑی دیر کے واسطے کہ ایک شخص بیمار ہوا, ایک مسلمان کہتا ہے بھائی اللہ نے کا فیصلہ یہی تھا, بیمار ہونا کا بیمار ہو گیا, یا کسی آدمی کا انتقال ہو گیا. ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی اللہ نے اس کی عمر اتنی لکھ دی تھی, مر گیا. لیکن میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ میڈیکل سائنس تو یہی کہے گی کہ فلانی بد پرہیزی کی وجہ سے بیمار ہوا, بیماری بڑھتی چلی گئی, علاج صحیح نہیں ہوا, مر گیا. یہ گفتگو جو ہو رہی ہے ظاہری سبب سے ہو رہی ہے, ظاہری اسباب اس کے یہ ہوئے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی موت دے دی, وہ باطنی سبب ہے اس کا. تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. تو کچھ جو پتھر گرتے ہیں باطنی سبب یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے گرتے ہیں, اور ظاہری سبب یہ ہے کہ زمین اس کو اپنی طرف کھینچتی. جیسا اب میں عرض کر رہا تھا کہ جن یہودیوں کا یہاں تذکرہ ہے, ان کا دل پتھروں سے زیادہ سخت ہوا کہ نہ ہوا؟ کیونکہ ادنا درجے کا پتھر کیا نکلا کہ جس کے اندر اتنا خوف خدا ہو کہ وہ اللہ کے ڈر سے وہ رک جائے, اپنی جگہ سے ہل جائے. لیکن ان کی تو حالت یہ ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ گائے ذبح کرو تو اینکی بینکی بات کرتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو, تورات پہ عمل کرو, تو عمل نہیں کرتے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ گائے کی پوجا مت کرو تو اس کو نہیں مانتے. جب کہا جاتا ہے کہ آخرت پر یقین رکھو تو وہ اس میں عجیب عجیب قسم کے سوال کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ ان کے دلوں کے اندر اتنا بھی خوف خدا نہیں ہے کہ یہ اپنی جگہ سے ان میں حرکت پیدا ہو جائے. تو ان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہوئے کہ نہ ہوئے؟ معلوم ہوا کہ شاعری نہیں تھی, یہ ایک حقیقت تھی. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, فرمایا اللہ غافل نہیں ہے ان باتوں سے, ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. مطلب یہ کب تک دنیا میں یہ سارے تم یہ کر کے جیتے رہو گے, آخر ہمارے پاس آؤ گے اور تم کو ان کاموں کی سزا ملے گی. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ, یہاں سے مسلمانوں کو اس بات کا خطاب ہے. بات پہلے سمجھ لیجئے. بات یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں یہودی رہتے تھے, اور یہودی اہل کتاب تھے, اور اس کتاب کا جو علم ان کے پاس تھا اس کی روشنی میں یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں. کیونکہ اب تک کے جتنے انبیاء آئے تھے تو بنی اسرائیل کے علم میں یہ تھا کہ وہ اسرائیلی تھے, تو نبی آخر الزمان کے تعلق سے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ہماری پراپرٹی نبوت, لہذا وہ نبی آخر الزمان بھی ہم میں سے آئے گا. اس وقت یہ کہا کرتے تھے عرب والوں سے کہ تمہیں جو کچھ کرنا کرتے رہو, جب نبی آخر الزمان آئیں گے جب ہمیں تمہیں ایک ایک کا بدلہ ہم تم کو دیں گے, اس لیے کہ غلبہ ہمارا ہوگا. نبی آخر الزمان کے ساتھ ہم ہوں گے تو پورے گویا زمین پر ہماری حکومت ہوگی, ہمارا اقتدار ہوگا, ہمارا غلبہ ہوگا, ہم تمہاری حرکتوں کی سزا اس وقت دیں گے. یہ تھی وہ صورت کہ جو یہودی کہتے رہتے تھے, اور عرب کے لوگ اس بات کو سنتے تھے. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو جتنے مدینے کے لوگ تھے وہ دوڑ دوڑ کر ایمان لے آئے, اس لیے کہ ان کا علم میں تھا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں اور ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے. تو مدینے والوں نے سوچا کہ پہلے جا کر ایمان لے آؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی پہلے ایمان لے آئے اور ہم ایمان نہ لائے تو پھر ہم پر غالب آ جائیں گے. ایمان لے آئے, لانے کے بعد ان کو خیال یہ تھا کہ بھئی یہودی بھی تو دوڑیں گے ایمان لانے کے واسطے, مگر یہودی نہیں دوڑے, بالکل نہیں چلے, ایمان لانے میں پیچھے رہے. کیوں رہے پیچھے؟ اس لیے کہ ان کے اپنے خیال کے برخلاف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کن میں ہوئے؟ بنو اسماعیل میں ہوئے, بنو اسحاق میں سے نہیں تھے. یہاں سے ان کو حسد کی آگ ان میں جلی. یہ کیا ہوا کہ ہم جن کا انتظار کر رہے تھے, جن کی اطلاعات ہم دیتے چلے آ رہے تھے, یہ تو عربوں میں سے ہو گئے, ہم میں سے نہ ہوئے. یہاں سے ان کا حسد ہوا اور اس لیے وہ مومن نہ بنے اور اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا. تو اب یہاں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم تو یہ توقع کرتے ہو کہ یہ آئے آ کر, کیونکہ تم کو خود یہ اطلاع دیتے تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں,
آج تم اس بات کی امید رکھتے ہو کہ یہ آئیں گے مومن بن جائیں گے. تمہارا یہ امید رکھنا، تمہارا یہ لالچ رکھنا غلط ہے، اس واسطے کہ یہ صدیوں سے ان کی حالتیں یہ چلی آتی ہیں. ان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں، ان کے اندر خوف خدا نہیں رہا. اس بات سے کہاں سے توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ آگے بڑھیں گے اور ایمان لے آئیں گے. فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم اس بات کی کا لالچ رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت وہ رہی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی بات کو سنا ہے اور اس کو سمجھ لینے کے بعد پھر اس کو بدل ڈالا. دیکھیے ایک بات تو یہ سمجھیے کہ یہ کون سے واقعے کا تذکرہ ہے. یسمعون کلام اللہ، یاد ہوگا میں نے پچھلے ہفتے یہ بتلایا تھا کہ ان کے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے بلایا گیا تھا کوہ طور پر، اور اللہ میاں نے ان سے کلام کیا تھا کہ موسیٰ میرے مقرر کیے ہوئے نبی ہیں، تورات میری دی ہوئی کتاب ہے، اس پر تم عمل کرنا. جب وہاں سے واپس آئے تو واپس آ کر انہوں نے بتلایا کیا، رپورٹ کیا دی. رپورٹ یہ دی کہ ہم سن کے آ رہے ہیں اللہ میاں کی بات. اللہ میاں نے کہا کہ کتاب تو میری دی ہوئی ہے، مگر یہ کہ اگر تم سے عمل ہو سکے تو اس پر عمل کر لینا. یہودیوں نے کہا ہم سے عمل ہی نہیں ہوتا. سمجھا، ایک تو مشکل کتاب ہے، ہم سے نہیں عمل ہوتا. ہو گئی بات. تو بات سمجھنے کے بعد انہوں نے بدلا ہے، اللہ کی بات میں تحریف کی ہے، تبدیلی کی ہے، چینجنگ کی ہے. ایک تو یہ ہوئی بات، کیونکہ لفظ کلام لائیں، اور کلام جو ہے وہ تورات کو نہیں کہا جاتا، انجیل کو نہیں کہا جاتا، کیونکہ وہ کتاب اللہ ہے. کلام اس کو کہتے ہیں کہ جو بولنے والے کے منہ سے نکلے، اور کتاب اس کو کہتے ہیں جو لکھنے والے نے لکھی ہو. تو تورات اور انجیل کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں. قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. کیوں کتاب اللہ؟ تو اس لحاظ سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا اور اس قلم کو حکم دیا کہ لکھ، اور اس نے کتاب اللہ کی، قرآن کی کتابت کی. اور اسی کی نقلیں جو ہیں وہ فرشتوں کو دی گئی ہیں کہ وہی کہ جا کر جتنا حصہ اس کا بھیجنا تھا دنیا میں تو وہ فرشتہ لے کر آ جاتا تھا اتنا حصہ، لیکن اللہ نے وہ پہلے ہی لکھوا دیا لوح محفوظ میں. اس طرح سے تو وہ کتاب بن گئی. اور کلام اس لحاظ سے ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے آسمان اور زمینوں کو، جو بھی کچھ بھی نہیں تھا اس وقت، سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا، اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف کی کچھ سورتوں کی تلاوت کی، اور فرشتوں نے اس کو سنا، اور فرشتوں نے سننے کے بعد مبارکباد دی تھی کہ مبارک ہیں وہ لوگ جن پر یہ قرآن، یہ کلام اترے گا، اور مبارک ہیں وہ سینے کے جن میں یہ محفوظ ہوگا، اور مبارک ہیں وہ زبانیں کہ جو اس کو پڑھیں گی. تو سب کچھ پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے پڑھا اور پھر قلم پیدا کر کے اس سے لکھوایا. تو یہ کلام اللہ بھی ہے، یہ کتاب اللہ بھی ہے، یہ قرآن کی خصوصیت ہے. اسی لیے کنز العمال علی متقی کی جو جمع کی ہوئی حدیث کی کتاب ہے، اور حیدرآباد کو اس بات کا شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے یہ کتاب طبع ہوئی حیدرآباد میں دائرۃ المعارف کے تحت. اس کے بعد اب عرب ملکوں میں شائع ہوئی ہے. 9ویں صدی کے 10ویں صدی کے ہیں یہ علی متقی. 10ویں صدی یہ دور ہے اکبر کا، 10ویں صدی، ہاں بالکل شروع کا دور. تو یہ جہانگیر، اکبر کا یا جہانگیر کا دور ہے جس میں علی متقی ہوئے ہیں، مغربی علاقے میں پیدا ہوئے ہندوستان کے، اور انہوں نے احادیث کو جمع کیا کنز العمال کی صورت میں. کنز العمال میں ایک حدیث ہے کہ القرآن کلام اللہ وخرج منہ، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے اندر سے نکل کر آیا ہے. تو کلام کہتے ہی اس کو ہیں جو بولنے والے کے اندر سے آیا ہے. تو تورات جو ہے وہ کلام اللہ نہیں ہے، وہ کتاب اللہ ہے. انجیل کلام اللہ نہیں، وہ کتاب اللہ ہے. تو اس لیے کلام وہی تھا کہ جو کوہ طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان یہود کے منتخب اور جو سلیکٹڈ جو ریپرزینٹیٹیو تھے، نمائندہ تھے، ان سے جو کلام فرمایا، اس لیے اس سے مراد وہی کلام ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تورات مراد ہے، مگر مجازن اس کو کلام کہا گیا. جیسے مثال کے طور پر ایک شاعر شعر لکھتا ہے اور آپ کہتے ہیں بھئی یہ فلاں شاعر کا کلام، حالانکہ آپ کو کیا معلوم کہ اس نے پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، اس نے لکھا تھا، ہمارے سامنے تو لکھا ہوا ہے، مگر آپ مجازن لکھی ہوئی چیز کو بھی کلام کہہ دیتے ہیں. اسی طرح سے تورات کو مجازن کلام اللہ کہا گیا ہے،
اور حقیقتاً تو وہ کتاب اللہ ہے، اور کتاب اس میں بھی تحریف کی، تورات کو بدل ڈالا بالکل سرے سے، اس میں وہ سارے احکام ہے ہی نہیں جو اللہ نے اتارے تھے۔ تو فرمایا کہ جو اتنے بدبخت قسم کے لوگ ہوں اور اتنے سرکش کہ اللہ کے کلام کو بدل ڈالیں، ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ آج آئیں گے اور آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پچھلی کتابوں میں لکھا کیا تھا؟ اس میں لکھا تھا خوبصورت ہوں گے،